سر اس وقت بے روزگاری کا دور ہے، بڑا شہرہ ہے، اور ہمارے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں لے کر، لمبے لمبے ڈگریوں کی فائلیں لے کر بستے بھر کر دفتروں میں گھوم رہے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی سر، کون قصوروار ہے، وجہ کیا ہے؟ ڈگریاں معاشرے میں اس وقت بے روزگاری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ڈگریاں ڈگریاں نہیں سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھیوری تو پڑھ کے آ گیا، پریکٹیکل نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب وہ چاہتا ہے مجھے کہیں نوکری دے دو، کوئی اچھی سی میرے پاس سیٹ ہو اور میں جا کے صاحب بن کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ خواب دکھائے جاتے ہیں، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، باہر آتا کھیلو ہے۔ گے کودو گے ہو گے خراب۔ اب وہ نواب زادہ جب تشریف لاتا ہے وہ سمجھتا ہے ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہوگا، او ہو، بٹ ڈگری ملنے کی دیر ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک آفس کے ریسپشن کے لیے انہیں ایک بندے کی نیڈ تھی، تو 9,000 درخواستیں آئیں اس کی۔ 9,000 9,000 آفس ریسپشنسٹ کے لیے؟ 9,000 900 ہوں گی سر۔ 9,000 شارٹ لسٹ کرتے 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 آخر میں انہوں نے 10 لوگ رکھے، پھر اس میں سے جب میں نے دیکھا کوئی گریجویٹ کوئی کچھ اس جاب کے لیے۔ تو یہ لاکھوں روپے تعلیم پہ جو لگا کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو کیا یہ بیکار ہے؟ سر جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، اب 30 40 ہزار بندہ جو ہے وہ ایک ایک شعبے میں ڈگری لے کے باہر آ رہا ہے، آگے کچھ ہے ہی نہیں، جاب ہی نہیں ہے۔ ہنرمند کی ضرورت ہے، ہنرمند کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ کبھی آج تک دیکھا ہے کوئی ہنرمند بھوکا مر گیا ہو؟ سر ملتے نہیں ہیں۔ ملتے نہیں ہیں نا، تو ہنرمند چاہیے۔ دنیا کو بھی اس وقت اسکلڈ لیبر چاہیے۔ ہنرمند پاکستان میں بھی ان کی نیڈ ہے اور باہر بھی نیڈ ہے، قابل آدمی کی ہمیشہ نیڈ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے تو سر ہنرمند کو بہت ہی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، لو لیول، ایک گھٹیا اسٹینڈرڈ نہیں ہے سر۔ سر ہنرمند نہ ہوتے تو یہ آپ نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، یہ کہاں سے حاصل کرتے؟ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ سارے ہنرمند نہ ہوتے تو آپ کیسے یہ سارے آپ کو چیزیں ملتی؟ کیسے ملتی؟ ہنرمند ہیں تو آپ کے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں نا۔ ہنرمند کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ سر یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ تو کمی لوگوں کا کام ہے، اور بابو لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ذرا اسٹینڈرڈ وائٹ کالر جاب اور وہ ذرا اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ ذرا لیبر کلاس گھٹیا، تو اس کانسیپٹ بھی تو ہے نا سر۔ اسی سوچ نے تو ہمیں آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ یہی سوچ ہے کہ مطلب بیٹھ کے بس اور ساری چیزیں امپورٹ کرتے رہو۔ آج دیکھیں چائنا کے پاس ترقی، اگر چائنا کی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اسکلڈ نظر آئے، ہر بندہ ہنرمند ہے وہاں۔ ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن ساتھ ساتھ ہے، پیرالل ہے، خالی ایجوکیشن نہیں ہے۔ وہاں میں چائنا گیا جب، تو وہ میرے دوست ہیں گونگزو میں مجھے لے کر گئے، تو ایک اسکول ہم نے وزٹ کیا۔ اس اسکول کے اندر میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ صبح 7 بجے بچے آتے ہیں اور شام کو 5 بجے جاتے ہیں، پورا دن اسکول میں رہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا پورا دن کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے آؤ ساتھ چلتے ہیں، تمہیں وزٹ کراتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں۔ تو ہم گئے، تو ہم نے جا کے جب اسکول دیکھا تو ایک تو اتنا وسیع اسکول، کیا شاندار عمارت اس کی۔ انہوں نے کہا صبح والدین 7 بجے جاب پہ چلے جاتے ہیں، ماں بھی جاتی ہے جاب پہ، باپ بھی جاتا ہے، بچہ اسکول چلا جاتا ہے، وین آتی ہے اس کو اسکول لے جاتی ہے۔ اب شام کو 5 بجے والدین بھی گھر آتے ہیں تو بچہ بھی گھر آ جاتا ہے۔ ظلم نہیں ہے 7 سے 5 بجے تک اتنا بڑا اب ٹائم؟ دیکھیے جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہیں اس کو انہوں نے کس طرح پالش کیا۔ بچہ صبح جائے گا، 1 ڈیڑھ گھنٹے کلاس ہوگی، پھر وقفہ ہوگا، پھر کلاس ہوگی، پھر لنچ ٹائم ہوگا، تو لنچ بھی اسکول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ سلیپنگ ٹائم ہوگا ان کا، جس کو ہم کیلولا کرتے ہیں، وہ بھی بچے وہیں پہ آرام کریں گے اسکول میں۔ انہیں سونے کا طریقہ، انہیں اٹھنے کا طریقہ، انہیں کھانا کھانے کا طریقہ سب اسکول سکھاتے ہیں۔ یہ سارے مینرز، یہ سارے سیوک سینس اسکول سکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ہاف میں انہیں کنگ فو سکھایا جا رہا ہے۔ پھر اس سے بڑی بات کہ ایک کلاس اسکول کی ڈسٹنگ کر رہی ہے، اچھا، ایک کلاس جھاڑو لگا رہی ہے، ایک کلاس برتن دھو رہی ہے، بچے اسکول میں؟ اسکول۔ تو میں نے کہا یہ کیا کام ہے، یہ تو سویپر کا کام ہے۔ انہوں نے کہا ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے ہمارے بچے ہڈ حرام نہ بنے، یہ سارے کام انہیں آنے چاہیے کہ ہر کام وہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتے، وہ فارغ نہیں بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے۔ چائنا میں نے دیکھا بارش کے اندر بھی اگر وہ پانی دینے والا بندہ ہے نا،
وہ پانی دے رہا ہے, اس کو پتہ ہے میری ڈیوٹی ہے. بچپن سے ٹریننگ دے رہے ہیں. سیلون میں ہم گئے تو وہ اگر اس کے پاس کام نہیں تھا تو وہ سب کو لے کے واک کرا رہے ہیں کہ فارغ کیوں بیٹھے ہوئے, کام کرو. کوئی ایکسرسائز شروع کر دی, کوئی کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہیں گے. اپنی قوم کو وہ ہنرمند بھی بناتے ہیں, ان کی فٹنس کا بھی خیال رکھتے ہیں. قومیں تو اس طرح بنتی ہیں نا. آج سوئی سے لے کر جہاز تک وہ اپنا بنا رہے ہیں, آپ سب چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, آپ صرف ڈگریاں دے رہے ہیں. ہم تو سیٹ لوگ ہیں, بڑی اونچی قوم ہے, پیدائشی تو دنیا میں رولنگ کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں سر. ہاں, جبھی تو پوری دنیا میں سب سے بڑا کشکول آپ کے پاس ہے. تو وقت بھکاری قوم بن گئی ہے سر, یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں چیزیں. ہم ابھی آپ دیکھیے گا بہت دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. اچھا. ہمارے یہاں تو سر پچھلے دنوں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اخبار میں کہ ایک دفعہ ایک بچے سے کچھ کام کروا لیا اسکول والوں نے, صفائی وفائی کا, تو ماں باپ نے آ کے توڑ پھوڑ کر دی کہ ہمارے بچے کی اتنی انسلٹ آپ نے کر دی ہے. ہمارے یہاں تو یہ معاملات ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسکول میں نہیں کرتے تو گھر میں کہاں سے کریں گے. اب کیا ہو رہا ہے, یہ آخری نسل ہے جو آپ بیٹھے میں اور جو ہم بیٹھے میں, جن کو پراٹھے ملے بیگمات نے بنا کے کھلائے. یہ جو صبح صبح انڈے پراٹھے اور یہ ساری چیزیں کھا کے بیٹھے میں نا, یہ لاسٹ لوگ ہیں. اچھا. ہاں, اب جب بیگمات جب ان کو کام ہی نہیں آئے گا تو وہ کیا کریں گے. کہیں گے آرڈر کر لو, اپنے لیے بھی لے لو, ہمارے لیے بھی آرڈر کر دینا. اس کے لیے پیسے چاہیے, ایسے چاہیے, اور پیسوں کے لیے کام کرنا پڑے گا. ہماری قوم اسکلڈ کیسے ہوگی, ہنرمند کیسے ہوگی؟ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بچہ جب اسکول نہیں جا پاتا تھا, ظاہر ہے کہ ہر بچہ تو اسکول نہیں جا سکتا. اسکول بھی سرکاری اسکول ہوتے تھے, اور اس میں بھی جو اسکول نہیں جا پاتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیتا تھا. کوئی ویلڈنگ والے کے ساتھ ویلڈنگ کا کام سیکھتا تھا, کوئی موٹر مکینک ایک کا چھوٹا کام. ہوا کرتا تھا. ہاں چھوٹا. اب وہ چھوٹے ختم ہو گئے. اب آپ کسی ویلڈر کو بلائیں, کوئی بڑی عمر کا کوئی بندہ ہے, چھاپے مار مار کے ختم کروائے ہیں لوگوں نے. وجہ یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں بچہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ چھوٹا بچہ کام نہیں کرے گا, لیکن یہ چھوٹا بچہ بھیک مانگے گا روڈ پہ کھڑے ہو کے, وہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے. ہاں, یعنی بھکاری ذہن ہے نا. وہی بچہ کسی کے پاس کام کرتا تھا, کچھ عرصے بعد وہ اپنی دکان کھول لیتا تھا, ہنرمند تھا. اب وہ ہنرمند ہٹا دیا گیا, اسکلڈ نہیں ہے, لیکن وہی بچہ چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا ہے. اب کسی کو اعتراض نہیں ہے, بھرمار ہے بیکاری بچوں. مائنڈ سیٹ ہی بھکاری ہے, مانگنا ہی ہے نا. نہیں سر, ہم تو کامیاب وزیر خزانہ بھی اس کو کہتے ہیں جو بھر بھر کے سر ہماری بڑی جھولیاں پھیلائے. ٹور ہے سر ہمارا. دیکھیں ہمارے تو وزٹ بھی جاتے ہیں, 80 200 لوگ جاتے ہیں. ہم کو چھوٹی موٹی خوف نہیں ہے. یہ تو وقت آ گیا, تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں کھل کے تعارف کرواؤں قوم کا؟ دیکھیں اس سے نکلنا پڑے گا, ہمیں باہر آنا پڑے گا. ہنرمند قوم جب تک نہیں بنے گی, محنت میں عظمت ہے, جب تک یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر بندہ اپنے شعبے کو آگے بڑھائے. اچھا, ابھی آپ نے بچپن کی بات کی, تو جو ہمارے بچپن کے جو ماضی کے اسکول تھے, جیسے پیلے اسکول وغیرہ تھے, یہ پرائیویٹ اسکول وغیرہ نہیں تھے, تو اس میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ سر اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ والدین پہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ہوتا تھا. سرکاری اسکول ہوتے تھے ہر محلے میں. ابھی بھی آپ پنجاب اور کے پی کے میں دیکھیں تو پھر بھی بہتر حالات ہیں سرکاری اسکولوں کے بنسبت ہمارے سندھ کے اور بلوچستان کے. وجہ یہ ہے کہ جب سرکاری اسکول ہوتے تھے پورے محلے کے بچے وہیں پڑھتے تھے. امیر کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, غریب کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, سب ایک جگہ پڑھتے تھے, ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. امریکہ میں کیا ہے کہ ایک ٹاؤن ہے نا, تو اس ٹاؤن کے بچے اسی ٹاؤن میں ہی پڑھیں گے. اچھا, یعنی اگر ٹرمپ کا بچہ ہے تو بھی وہاں پڑھے گا, اور کسی مزدور کا بچہ ہے تو بھی وہاں پڑھے گا. کوئی بورڈنگ نہیں, کوئی دور نہیں, یہ تو قانون ہے کہ آپ اس ٹاؤن کا بچہ دوسرے ٹاؤن نہیں جا سکتا. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن ہے, اگر یہاں کے بچے یہیں سرکاری اسکول میں پڑھیں تو ہر طرح کا, امیر کا بچہ, غریب کا بچہ جب یہیں پڑھے گا, اور پھر جب اسکول وین نکلتی ہے تو آدھے گھنٹے میں سارے بچے اپنے گھروں کو پہنچ گئے. والدین کو چھوڑنے لانے کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی. ٹریفک کا سسٹم کتنا سمپل ہو جائے گا. یہاں جو اسکولوں کے آگے لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں, اور صبح صبح سارے ہی بھاگ رہے ہیں بچوں کو لے کے. یہاں کا بچہ صدر جا رہا ہے پڑھنے, صدر کا بچہ یہاں آ رہا ہے پڑھنے. سر بڑے مہنگے اسکول میں پڑھانا ہے نا سر. اب ہمارے گھر کے پاس اچھا اسکول ہی نہیں ہے,
تو आलिशान स्कूल जिस पे देखें, कराची का ट्रैफिक का आसान हल है कि हर बच्चा उसी इलाके में पढ़े। ये कानून अगर बन जाए तो ट्रैफिक का सिस्टम ही सीधा हो जाए। एक बस चलेगी वहाँ से, वो हर बच्चे को छोड़ते हुए चली जाएगी जैसे बाहर होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, जब सारे बच्चे एक जगह पढ़ते हैं, सारे बच्चे, अमीर का गरीब का, तो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, एहसास कमतरी नहीं रहता, रिलेशनशिप बनता है। एरिया गैदरिंग हो जाती यानी अब एक कैम्ब्रिज सिस्टम है, वहाँ पढ़ने वाले एलीट क्लास बच्चे, उनको पता ही नहीं गरीब के मसाइल क्या हैं, ना वो उनके साथ लंच कर रहे हैं, ना उनको पता है कि उसके, वो तो उसको कमी ही नहीं समझते हैं ना। एक है इंग्लिश मीडियम जो जॉब करने वाले हैं, उनका ये काम है। तीसरे हमारे यहाँ जो है वो सरकारी स्कूल हैं। चौथा हमारे यहाँ ये मदारिस का निज़ाम है, ये एक अलग सिस्टम है, आप इसको देख लें। 4 तरह का जब एजुकेशन सिस्टम किसी मुल्क में होगा तो 4 तरह का माइंडसेट बनेगा। हर एक समझेगा मैं बेहतर हूँ, आपस में लड़ाइयाँ होंगी। ये जो पाकिस्तान में तफरीक का सबसे बड़ा सबब है वो यही है, 4 तरह का एजुकेशन सिस्टम। जब तक एक तालीमी निसाब नहीं होगा ना, दैट्स पॉइंट एक तालीमी निसाब, ये वाहिद हल है आपका। अगर एक कौम बनाना चाहते हैं, एक तालीमी निसाब। सर एक तालीमी निसाब इतने, सर आप बहुत सारे लोगों का रोज़गार बंद करवाने की बात कर रहे हैं। हमारा प्राइवेट स्कूल का सिस्टम है, उस पर लाखों लोग रोज़गार से वाबस्ता हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा धंधा चल रहा है, वो तो बंद हो जाएगा। सर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, माँ बाप जितना पैसा स्कूलों में लगा रहे हैं ना, यानी अगर ये बोझ वालिदैन से उतर जाए तो हमारे यहाँ वालिदैन मतलब एक मुतवसत तबका तबाह होता हुआ जा रहा है। अब बच्चों को पढ़ाने में फ़ीसें आए दिन, फलां येलो डे तो ये डे तो वो डे, तो मतलब इखराजात, इतना भारी भरकम बैग बच्चे को लाद दिया गया। फिनलैंड में जाके देखा तो वहाँ बच्चों को बिठा के मतलब ज़मीन पे बैठे हुए ऐसे जैसे बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, कोई बैग वगैरह नहीं है। प्रैक्टिकल सिखाते हैं और बहुत छोटे बच्चों को नहीं लेते। अच्छा, हाँ, 5, 6, 7 साल के बच्चे को वो लेते हैं और शुरू में तो उसको सिर्फ सिखाते हैं। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारा तो 3 साल के बच्चे को मैंने तो देखा, वो जो वो रेडी सी होती है, यहाँ इसको तो लेके मुझे जाते हैं, लग क्या रहा है, बोलते हैं उसको? मुझे तो लगता है कि मैटरनिटी होम भी अब स्कूलों में ही बना दिए जाएंगे कि यहीं रखें। ऐसा वक्त आने वाला आने है। वाला। स्कूल के साथ ही एक मुलाकात, जो बच्चे के खेलने कूदने का टाइम था, जो उसकी नशो नुमा का टाइम था, इतनी भारी भारी किताबें लाद दी उसमें। ये वैसे आपने इंडस्ट्री को आइडिया बहुत अच्छा दिया। एक गायनी वार्ड भी वो खोल दें भाई। स्कूल के साथ ही। हाँ, जिस तरह 2 साल बच्चा जाता था ना गांव में, ऐसे आप वहीं से रख लें उसको। सर 2 साल के बाद वैसे ही एडमिशन हो ये जाएगा। पिक कर लिया होगा अगलों ने आइडिया, ये पिक कर लिया होगा, लिख लिया होगा लोगों ने डायरी में। ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। स्कूल के साथ एक गायनी कार्ड भी होना चाहिए। बच्चा वहीं से पैदा और कुछ दिनों के बाद वहीं पर वो दाखिल हो जाए तो कोई और उसे पिक भी नहीं कर सकेगा। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारा। फिनलैंड के बारे में आप कुछ बता रहे थे। फिनलैंड में मैंने देखा कि वहाँ मतलब बच्चों को जो है ना वो सिखाया जा, दुनिया में बड़ा मशहूर है एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का। फ्रेंडली सिस्टम, टॉप वन फ्रेंडली सिस्टम है। यानी अगर दरख्त के बारे में बच्चे को पढ़ाया जाए, दरख्त के नीचे ही बैठ के पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि दरख्त इस तरह उगता है। फिर बच्चों से प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि देखें ये पौधा लगाएं, कुछ दिनों के बाद फिर ले गए, देखें पौधे बड़े हो रहे हैं। यानी उनका माइंडसेट इस तरह किया जाता है, चीज़ों को समझ दी जाती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि स्विट्ज़रलैंड में मैं एक कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ बैठ के। मैंने देखा 2 टीचर्स कुछ बच्चों को लेके वहाँ से गुजर रही हैं। मैंने कहा वैसे ही रोड क्रॉस करवाया, आके खड़ी हुई ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास, और उसके बाद बच्चों ने रोड क्रॉस किया, चली गई। मैंने कहा शायद स्कूल की छुट्टी हुई होगी, बच्चे चले गए। छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ 10-15 मिनट के बाद वही बच्चे वापस आ रहे हैं, उसी तरह सिग्नल पे खड़े हुए। टीचर ने पहले उनको ब्रीफिंग दी, फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कराया और उसके बाद फिर लेकर आ गए। थोड़ा टाइम गुजरा, 10-15 मिनट, फिर एक नई क्लास के साथ फिर टीचर्स आई, उन बच्चों को उसी तरह लेकर गई। तो मैंने एक टीचर से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? तो वो कहने लगी कि हम अपने बच्चों को स्कूल से ही रोड क्रॉस करने का तरीका सिखाते हैं। अच्छा, हाँ,
یہ انہیں بتاتے ہیں کہ سیوک سینس کیا ہے. بچوں کو روڈ کراس کرنے کا طریقہ ارے وہاں تو جانور بھی وہاں مطلب زیبرا کراسنگ سے ہی کراس کرتے ہیں. زبردست. یعنی جانوروں کے لیے بھی انہوں نے ٹک 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 لگا دی کہ یہ گھنٹی بجے گی تو روڈ کراس کریں گے وہ. سیوک سینس آپ کے یہاں جو پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج ظفر موج بن رہی ہے. یہ جو ٹریفک ہے ہمارے یہاں، یہ جو سگنل توڑ رہے ہیں، یہ جو یہاں ایک ازدحام ہے، یہاں صرف تعلیم ہے، تربیت نام کی کوئی چیز ہے؟ تربیت کے لیے کیا کریں سر؟ یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہنر یافتہ نہیں بنا رہا ہے، اسکلڈ بیس نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ کیا بند کر دیں سب کچھ؟ اسکول بند کر کے بچوں کو دکانوں پہ لگا دیں؟ میرا خیال ہے کہ پرائمری تو تمام لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے، اور سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن آگے چل کے ویسے بھی اب آن لائن ہو جائے گی. ڈگری کہیں پہ گھر میں بیٹھ کے بھی ڈگری ان کو مل جائے گی، کیونکہ جو اب میٹاورس کا دور آ رہا ہے، جو چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کا جو یہ دور شروع ہو گیا ہے، تو اس میں اب ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ نہیں جائیں گے، وہ گھر پہ بیٹھ کے. لیکن اسکولنگ تو بہرحال بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، گیدرنگ ہے، اور بچوں کو مطلب سکھانے کے لیے اسکول بہرحال ایک تربیت گاہ ہوتی ہے. تربیت پہ زیادہ زور دیا جائے. کچھ عرصے بعد وہ اسکول زیادہ کامیاب ہوں گے کہ جو تربیت پہ کام کریں گے، بچوں کو مینرز سکھائیں گے، سیوک سینس سکھائیں گے. اب دیکھیں نا کتنا تضاد ہے کہ والد خود رانگ سائڈ سے آ رہا ہے بچے کو اسکول چھوڑنے، اور بچے کو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے کہ بھائی لائٹ یہ ہو تو آپ کراس کریں. اب یا بچے کا ذہن اسکول میں ہی دو طرح کا بن رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا تو اسکول والے غلط پڑھا رہے ہیں یا میرا باپ غلط کر رہا ہے. تو باپ تو غلط ہو نہیں سکتا، لہذا اسکول والی یہ تعلیم ہی غلط ہے. یعنی اب وہ جو پڑھ رہا ہے اس پہ عمل نہیں ہے، اس کا آپ جو سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں ہے. تو تھیوری اور پریکٹیکل جب الگ الگ چیزیں آپ کر دیں گے تو کیسے معاشرے میں بہتری آئے گی؟ بابا جی فرماتے تھے کہ اگر ایک حصے علم حاصل کرو نا تو پھر 3 حصے ادب حاصل کرو، جب جا کے وہ علم تمہیں ہضم ہوگا. یہاں صرف علم ہی علم دیا جائے، پڑھے لکھے جو ہے نا سب سے اس ملک کو اس نہج میں پہنچانے میں بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ سوال پیدا ہو رہا ہے یہاں پر اس موقع پر کہ یہ ادب کی جو نشاندہی کی ہے، جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے. پہلے لوگ استاد کا بہت ادب کرتے تھے، اساتذہ کرام کا، لیکن آج کل تو آئے دن یہ واقعہ سنتے ہیں کہ استاد کو لوگ پکڑ کے پیٹ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اس کی وجہ ہے نا کہ اساتذہ نے جب اس کو کمرشل بنا لیا ہے، جب سب کچھ ہی آپ کا پیسہ ہوگا، آپ کی نظر جب بچے کے حال پہ نہیں اس کے مال پہ ہوگی تو بچے کی نظر بھی آپ کی کھال پہ ہوگی. واہ 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 واہ، یہی چل رہا ہے یہاں پہ. اچھا اب دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تربیت دینی ضروری ہے. اب اسکول والے یہ کہتے ہیں جو میں ان کی بات کروں جو 20,000 فیس لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب 20,000 فیس لے کر بھی ہم جو فیسلٹیز دے رہے ہیں ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو فیسیں زیادہ لوگ اس سے زیادہ لوگ دے نہیں سکتے، تو جتنے وسائل ہیں اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ ہوتی ہے. میں نے آپ کو چائنا کی مثال دی، میں نے آپ کو فن لینڈ کی مثال دی، میں نے آپ کو سوئٹزر لینڈ کی مثال دی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں مینرز جو ہے وہ اسکول سے سکھائے جاتے ہیں. کیونکہ ایک بچہ ہے، اس کے سیکھنے کا وقت ہے، اور وہ روزانہ اسکول میں آتا ہے سیکھنے کے لیے. آپ اس کو پڑھا ضرور رہے ہیں، سکھا نہیں رہے. وہ کر کچھ رہا ہے اور پڑھ کچھ رہا ہے. جب دونوں میں تضاد ہوگا تو کیا بنے گا؟ کتنا سکھانے کے لیے وسائل نہیں ہمارے پاس. کیوں نہیں ہے؟ سلام کرنا سکھانا کون سا مشکل ہے؟ بچے کو بٹھا کر کھانا کھانے کا طریقہ سکھانا کون سا مشکل ہے؟ اسے ماں باپ کو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ سکھانا، اسے گھر سے روڈ کراس کرنے کا طریقہ، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس کو تو وہ تعلیم ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں یہ کوئی تعلیم والم تھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں کمپیوٹر لیب وغیرہ کے لیے پیسہ چاہیے، مشینری وغیرہ رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے. یہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو اس ملک کا یہ حال جو ہے نا انہی پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے، اسی بیوروکریسی نے کیا ہے، اسی افسر شاہی نے یہ کام کیا ہے، اسی سوچ نے یہ کام کیا ہے، جہاں تربیت نام کی کوئی شے نہیں ہے. خالی سیوک سینٹر بنا ہوا ہے، سیوک سینس نہیں ہے قوم میں. تربیت نام کی کہیں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے اگر سینس آف مائک ہی نہیں ہے
کہ بات کرنی کیسے ہے، تو میں بات کروں گا کیسے؟ آپ نے مجھے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کتنے ڈسٹینس پہ مجھے بات کرنی ہے، کتنا لاؤڈ بولنا ہے، کتنا نہیں بولنا. یہ تربیت نہیں ہوگی تو میں کیسے بات کروں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تربیت ہر شے میں چاہیے آپ کو، ہر چیز میں تربیت چاہیے. تو کون کرے گا سر تربیت؟ اسکول کریں گے. اسکول کہتے ہیں ہم جتنی دے رہے ہیں اس سے زیادہ تھوڑی دے سکتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے بھائی گھر پہ ہی بچے کو پڑھا لو، پھر آپ پیسے تو بچیں گے. وہاں سے بدتمیز ہی بن کر آئے، تمیز نہ ہو، ادب نہ ہو، اس کے اندر تربیت نہ ہو، تو ایسے اسکولنگ کا کیا فائدہ؟ تو پھر ہم اپنے یہ جو سرکاری اسکول ہیں یہ بھی بند کر دیں، پرائیویٹ اسکول ہے بھی بند کر دیں. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ہم نے دیکھا، وہاں پہ وہ جو عام عوام پارٹی آئی ہے، ہاں، اروند کیجریوال. ہاں کیجریوال کی جو حکومت آئی، اس نے سرکاری اسکولوں کو کتنا شاندار کر دیا، اور لوگ پرائیویٹ اسکول سے اب سرکاری اسکول کی طرف موو کر رہے ہیں. کیا سسٹم لے کر آئے، بچوں کو 3-4 کو جمع کر کے انہیں بزنس کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، انٹرپرینورشپ پہ کام کیا جا رہا ہے. اور بچوں کو تعلیم جو ہے وہ شعور کے لیے ہوتی ہے، ضرور دی جائے، لیکن ساتھ میں کوئی نہ کوئی اسے ہنر لازمی دیا جائے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے علی بھائی، بڑا شاندار واقعہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سبب بنے گا. دو دوست تھے، ایک ہی محلے میں رہنے والے. ایک دوست جو ہے وہ ہوٹل پہ کام کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. کرتے 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 دونوں آگے بڑھتے چلے گئے. کچھ عرصے بعد وہ جس فیکٹری میں مینیجر تھا، جو پڑھ لکھ کے اس کا دوست مینیجر بنا، تو اس نے اپنی فیکٹری کے پاس ایک شاپ، اس شخص کو کہا کہ تم اپنا ٹھیا یہاں لگا لو. دوست سے کہا، اس نے وہاں پہ اپنی دکان کھول لی. اور وہ دکان کس چیز کی تھی؟ پکوڑے اور سموسوں کی دکان. اچھا. اب جب لنچ ٹائم ہوتا تو یہ پڑھا لکھا دوست جو ہے مینیجر ہی ہے، اس کے ساتھ جا کے بیٹھتا، گپ شپ مارتے دونوں. وہ اپنا کام بھی کر رہا ہوتا، اس سے بات چیت بھی کر رہا ہوتا. وقت گزرتا رہا. جو پڑھا لکھا دوست تھا وہ ترقی کرتے کرتے اس کی پرموشن انکریمنٹ لگتے لگتے ایک ٹائم آیا وہ اپنی فیکٹری کا جی ایم بن گیا. اور اس شخص نے ٹھیلے سے دکان سے بڑا سا ایک جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ کر لیا کھانے پینے کا. صرف پکوڑے سموسے ہی نہیں، اور چیزیں بھی اس نے رکھنا شروع کر دی. ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ جی ایم بنا اور آیا، اس نے کہا دیکھ بھائی کی ٹور دیکھ یہ جو گاڑی نظر آ رہی ہے تجھے، ابھی ملی ہے، ہمیں نئی گاڑی ملی ہے، پرموشن ہو گئی بھائی کی تیری. دیکھ یہ ہوتی ہے تعلیم کی برکت. آج بھائی دیکھ کس مقام پہ تیرا. وہ اپنا کام کر رہا تھا، کرتے کرتے وہ مسکرایا. پھر اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا بھائی صاحب ایک بات بتاؤ، تم نے بھی ترقی کی، میں نے بھی ترقی کی. میں ویٹر تھا، ویٹر سے اپنا ٹھیا لگایا، اور لگاتے لگاتے یہ بڑا سا ایک ہوٹل میرا اپنا بن گیا. اس نے کہا کہ تمہارا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے، میرا بچہ بھی اسی اسکول میں اب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، برابر ہو گئے. اس نے کہا کل کو تمہارا بچہ پڑھ لکھ کے جب باہر آئے گا تو کیا کرے گا؟ جی ایم نے کہا کہ وہ اچھی سی جاب کرے گا. اس نے کہا وہ تمہاری سیٹ پہ بیٹھے گا؟ کہا نہیں، وہ اپنا اسٹارٹ شروع سے لے گا. اس نے کہا میرے بچے کو یہ نہیں کرنا پڑے گا. میرا بچہ جب پڑھ لکھ کے آئے گا تو اس کو اسٹارٹ یہاں سے لینا ہے. واہ واہ واہ. اس کو پوری بیس تیار ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ دیکھیں گے جو والدین خود نہیں پڑھ سکے، انہوں نے اپنے بچوں کو ضرور قابل بنانے کی کوشش کی. تو اگر ضروری نہیں کہ کوئی بچہ نہیں پڑھ پا رہا تو وہ کوئی ہنر تو سیکھ لے. ہنر سیکھ جائے گا، کبھی وہ بھوکا نہیں مرے گا. وہ کچھ نہ کچھ معاشرے میں اپنا کردار پیش کرے گا، کچھ نہ کچھ معاشرے کو وہ دے کر جائے گا.